السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے 5 کلمات کو پڑھتا ہے؟ جی رفیق صاحب. آية خير تنصروا أقدامكم نحن جزاک اللہ. اب پہلے سوال پہ چلتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا ان فراغ اللہ ینصرکم ویثبت فراغ. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. جزاک اللہ. اب دوسرے سوال پہ چلتے ہیں. وقالوا مهما تأتنا به من فراغ لتسحرنا بها. وقالوا مهما تأتنا به من آيات لتسحرنا بها. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. فما فراغ لك بمؤمنین. فما نحن لك بمؤمنين. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. وما تفعلوا من فراغ يعلمه اللہ. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. جزاک اللہ. تو چلیے آپ میں سے کون ان اوپر 4 دیے گئے کلمات کو دہراتا ہے؟ ذرة الأسماء بخير كل. جزاک اللہ. اب پہلے سوال پہ چلتے ہیں. ایما تدعو فله فراغ الحسنى. أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. فمن يعمل مثقال فراغ خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. لا يقدر على شيء وهو فراغ على مولاه. لا يقدر على شيء وهو خل على مولاه. جزاک اللہ. اب آخری سوال پہ چلتے ہیں. اینما یوجہ لا یأتی فراغ. أينما يوجه لا يأتي بخير. جزاک اللہ. اب آئیے ان تصویروں کو ایک بار مکمل کر لیتے ہیں. أبكم كل بطن أصابع آذان. جزاک اللہ. النهار الليل الزكاة الغنم الحرث. جزاک اللہ. صدر فؤاد قلب حب نبات. جزاک اللہ. اب آئیے آج ان تصویروں کو سمجھتے ہیں. پہلے کیا ہے؟ بعودتن. بعودتن مچھر کو کہتے ہیں. بعودتن بعودتن. اور یہ جو مکڑی ہے جسے ہم سپائڈر کہتے ہیں. عنکبوتن عنکبوتن عنکبوتن. بعودتن عنکبوتن. یہاں پر کچھ پھل دیے گئے ہیں تو پھلوں کے لیے ہمارے پاس 3 قسم کے جمع استعمال ہوتے ہیں. ایک ہے ثمرن، ایک ہے ثمارن، ایک ہے ثمراتن، اور اس کا مفرد کیا ہے؟ ثمرن. بعودتن 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 تو مچھر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور سپائڈر کے لیے کیا ہے؟ عنکبوتن عنکبوتن عنکبوتن. جو پھل ہوتے ہیں یعنی جمع، ہم اس کے لیے ثمرن ثمارن ثمراتن استعمال کرتے ہیں، اور اس کا مفرد کیا ہے؟ ثمرن. بعودتن عنکبوتن
ثمر ثمار ثمرات، اور یہ کیا ہے؟ ثمر. بعوضة عنكبوت سمر ثمار ثمرات ثمر. جزاک اللہ. بعوضة عنكبوت سمر ثمار ثمرات ثمر. جزاک اللہ. بعوضة عنكبوت سمر ثمار ثمرات ثمر. جزاک اللہ. بعودة عنكبوت ثمر ثمار ثمرات ثمر. استاد محترم، میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتی ہوں. جب میں یہ آیت پڑھتی تھی بعودۃ، تو میں کہتی تھی کہ یہ فیمیل کے لیے ہے. پھر جب اس کو میں نے مزید پڑھا سائنس میں، تو یہ جو فیمیل ہوتی ہے ماسکیٹو، صرف یہ بائٹ کرتی ہے انڈے دینے کے لیے. تو سر 1400 سال پہلے جو آیت نازل ہوئی، وہاں پہ پہلے سے اللہ پاک نے ہمیں علم دیا کہ یہ فیمیل بائٹر ہے، میل بائٹ نہیں کرتا. اور پھر ہمیں ابھی سائنس نے اس پہ ریسرچ کیا اس آیت پہ کہ یہ فیمیل کے لیے کیوں استعمال ہوا، ایک میل مچھر کو کیوں نہیں کہا گیا. لیکن یہاں پہ اب کلیئر ہو گیا کہ میں چاہتی ہوں کہ سارے بہن بھائیوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ جو بائٹر ہوتی ہے یہ صرف فیمیل ہوتی ہے، میل نہیں بائٹ کرتا، اور وہ بھی انڈے دینے کے لیے یہ کرتی ہے. میں نے کہا آپ سب کے علم میں اضافہ ہو. جی شکریہ. بعوضة عنكبوت سمر ثمار ثمرات ثمر. جزاک اللہ. بعوضة عنكبوت سمر ثمار ثمرات ثمر. جزاک اللہ. بعوضة عنكبوت سمر ثمار ثمرات ثمر. جزاک اللہ. بعودة عنكبوت سمر ثمار ثمرات ثمر. جزاک اللہ. بعوضة عنكبوت سمر ثمار ثمرات ثمر. جزاک اللہ. بعوضة عنكبوت سمر ثمار ثمرات ثمر. جزاک اللہ. اب آئیے آج اللہ کے کرم سے ہم مضارع منصوب کے بارے میں جانیں گے، یعنی جسے ہم مضارع خفیف بھی کہتے ہیں، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں آج ہم پڑھیں گے نواسب المضارع کہ مضارع منصوب کیسے ہوتا ہے. تو آج ہم فقط 4 احرف کے بارے میں جانیں گے، یعنی 4 حروف کے بارے میں ہم جانیں گے جو کہ خاصتاً مضارع کو منصوب کر دیتے ہیں. اسے ہم انگلش میں سبجنکٹیو موڈ کہہ سکتے ہیں. تو ہم پریزنٹ ٹینس کو سبجنکٹیو موڈ میں کیسے پائیں گے، یعنی کیوں پائیں گے، آج ہم وہ ٹولز جانیں گے. ان میں سے ہم جو بیسک 4 مین لیٹرز ہیں، پارٹیکلز ہیں جو کہ مضارع کو منصوب کرتے ہیں، ان کے بارے میں جانیں گے. تو مضارع کی گردان جو بائی ڈیفالٹ ہوتی ہے یفعلو تفعلو، یفعلان تفعلان، یفعلون یفعلن، تفعلو تفعلین، تفعلان تفعلان، تفعلون تفعلن، افعلو نفعلو. اور اسی کے ساتھ ضمائر بھی ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انتا انتما انتم، انت انتما انتن، انا اور نحن. تو چلیے آگے جانے سے پہلے ایک مشق کر لیتے ہیں. ضمیر کے ساتھ آپ نے ان کو ادا کرنا ہے. هو يذهب هي تذهب هما يجلسان هما تجلسان هم يأكلون هن يأكلن. جزاکم اللہ خیر. أنت تقول أنت تقولين أنتما تشربان أنتما تشربان أنتم تقرؤون أنتن تقرأن أنا أسجد نحن نسجد. جزاکم اللہ خیر. هو يدخل هي تكتب هما يجلسان هما تجلسان هم يقرؤون هن يقمن. جزاکم اللہ خیر. أنت تكتب أنت تدخلين أنتما تدخلان أنتما تقرآن أنتم تقومون أنتن تجلسن أنا أجلس نحن ندخل. جزاکم اللہ خیر. تو آئیے ایک بار پھر سے ہم مضارع کے 3 موڈز کو دیکھتے ہیں. مضارع مرفوع جسے ہم نے ڈیفالٹ کہا، یفعلو تفعلو افعلو نفعلو.
اور پھر ڈیولز میں آنی کے ساتھ یفعلانی تفعلانی، پلورلز میں یفعلونا تفعلونا، اور یہ خاص غائب مونس کا سیگا تفعلینا، اور یہ دو سب سے خاص مونس کے سیگے یفعلنا تفعلنا، جو کہ ہر موڈ میں سیم ہے۔ منصوب میں ہم نے دیکھا یفعلا تفعلا افعلا نفعلا، اور پھر مجزوم میں یفعل تفعل افعل نفعل۔ ان کے ڈیولز اور پلورلز کیسے بنتے ہیں؟ نون اعرابی کو گرانا پڑتا ہے، یفعلا تفعلا، اسی طرح یفعلو تفعلو، اور پھر یہ تفعلینا کا جو نون خطاب ہے، نون المخاطبہ ہے، اسے بھی ہم ڈراپ کرتے ہیں، اور یہ جوں کے توں ایسے ہی رہتے ہیں۔ اب آج اللہ کے کرم سے ہم اس کی طرف آ رہے ہیں، یعنی مضارع منصوب، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یفعلا تفعلا افعلا نفعلا، یعنی آخری لیٹر جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہے، ڈیولز نون کے بغیر ہیں، پلورلز نون کے بغیر ہیں، اور یہ جو مخاطب مونس کا واحد سیگا ہے یہ نون کے بغیر ہے، لیکن یہ والے نون کے ساتھ ہے۔ آگے جانے سے پہلے ایک مراجعہ کرتے ہیں کل کے لیسن کا۔ تو ہم نے مضارع مجزوم کے بارے میں پڑھا، تو ہم نے جانا کہ 18 کے قریب ٹولز ہیں جو کہ مضارع کو مجزوم کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے وہ دیکھے جو صرف ایک فعل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا لم، لما، علم، لائی نہیں، لام امر، علما، یعنی اس میں جو نئی چیز تھی وہ تھی لم، لما اور علم، یہ تینوں ایک ہی فیملی اور ایک ہی ردم پر چلتے ہیں، بلکہ علما بھی۔ لم کا ترجمہ ڈیڈ ناٹ، ہی نہیں، زوردار نفی کے لیے، لما بھی اسی طرح، ابھی تک نہیں، ناٹ یٹ، اور علم کیا نہیں، یعنی ہم نے دیکھا تصدیقی افرمیشن کے تھیم کے ساتھ، اور علما کیا ابھی تک نہیں، ناٹ یٹ افرمیشن کے لیے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ جو لم کا جو تھیم چل رہا ہے ان چاروں میں، یہ کیا کرتا ہے؟ نفی کرتا ہے، مجزوم کرتا ہے اور پلٹ دیتا ہے، یعنی ترجمہ فقط ماضی سے ہوتا ہے۔ مزید ہم نے نوٹ کر لیا تھا کہ یہ جو لا ہے یہ لائی نہیں ہے، جس میں کہ ترجمہ مت کر سے ہوتا ہے، اور لام امر کا اسے چاہیے کہ، مجھے چاہیے کہ، تو یہ تو تھے وہ ادوات جو ایک پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے کرم سے ہم نے دیکھا کہ مضارع کو مجزوم کرنے والے اور بھی ادوات ہیں، اور ان میں خاص کیا ہے؟ وہ دو فعلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں 4 ٹائپس ہیں، 4 ٹائپس اس بیسس پر کہ ان کا نیچر کیا ہے، وہ ہیں کیا۔ پہلے ہم نے دیکھا خاص وہ جن کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ اسما ہے، ان میں ہم نے پڑھا من، ما، ایون، اینا، ایانا، حیثما، انا، کیفما، متا، اور ان کے ترجمے بھی ہم نے دیکھے، من ہو ایور جو کوئی بھی، اینا کہاں، ایانا کب، ما جو بھی وٹ ایور، حیثما ویر ایور جہاں کہیں بھی، انا کہاں سے فرام ویر، ایون وچ کون سا، کیفما وٹ ایور وے جیسے بھی، متا کب۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اتفاقاً ایک حرف ہے جسے کہ ہم نے ان کہا، جس کا ترجمہ اگر انگلش میں اف۔ ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ مہما زیادہ قول یہ ہے کہ یہ اسم ہے اور اس کا ترجمہ جو کچھ بھی، وٹ ایور۔ اسی طرح اجماع ہے کہ اذما جو ہے ایک حرف ہے اور اس کا ترجمہ جب بھی، وین ایور۔ اور اس میں ہم نے دیکھا ڈومیننٹلی کیا تھیم پڑتا ہے، شرط اور جوابی شرط، یعنی پہلے فعل کو ہم شرط کہتے ہیں اور دوسرے کو جوابی شرط یا اسے جزا بھی کہتے ہیں۔ تو آج ہم اللہ کے کرم سے 4 ایسے حروف کے بارے میں جانیں گے جو کہ اصلاً یعنی جو خود سے ہی مضارع کو منصوب کرتے ہیں، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دراصل یہی 4 ایسے ٹولز ہیں، یہی 4 ایسے حروف ہیں جو کہ مضارع کو منصوب کر دیتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہے ان، اس کا ترجمہ ٹو یا دیٹ کانٹیکس کے حساب سے ہوگا، یعنی کہ، کبھی کبھی تاکہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے لن، ول نیور ہرگز نہیں، یعنی اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، زوردار نفی کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر ترجمہ اس کا بھی کس کے ساتھ ہوتا ہے، مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اور ایک ٹول ہے، وہ ہے کئی، کئی سو دیٹ
ان آرڈر ٹو، تاکہ، یعنی ایک ریزن، کیا وجہ ہے، اس لیے، تاکہ، اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کئی. اور آخر پر کیا ہے؟ اذن، اسے ہم یوں بھی دیکھتے ہیں، اذن دین، ایز اے ریزلٹ، یعنی پھر تو، تب تو، یعنی ایسی کنڈیشنز پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اذن استعمال کرتے ہیں. تو ان میں سے جو اذن ہے، اس کو اس تھیم میں ہم قرآن میں نہیں پاتے ہیں، کیونکہ اذن کے لیے کچھ کنڈیشنز آتی ہے کہ اذن جب کوئی جواب لے کر آئے، یعنی تب تو، اس سے پہلے کوئی بات ہوئی ہے تو جو بات بعد میں آئے وہ پہلے ہی آئے، وہ کوئی اینڈ ریزن نہ ہو. اور اس میں مزید کچھ شرائط ہیں جو کہ فی الحال ہم نہیں کر رہے ہیں. یعنی اگر ہم دیکھیں گے، ہمارا زیادہ فوکس ان تین پر ہوگا جو کہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. ان کے، لن ہرگز نہیں، کئی تاکہ. یعنی دو چیزیں اب ہم نے یہاں پر سمجھ لینی ہے، ان، لن، کئی، اذن. ان کے معنی بھی ہلکے ہلکے سے ہمیں سمجھ میں آ گئے، اور ان کی اپلیکیشن میں دو ڈائمنشنز ہیں. پہلا یہ کہ یہ مضارعہ کو منسوب کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان میں خاصتاً مستقبل کا تھیم پایا جاتا ہے. آپ نے پڑھا آذان، آذان کیا ہوتے ہیں؟ کان. اذن ہوتا ہے مشیت، اذن اللہ یا حکم، یہ ہے اذن، تب تو. اب آئیے قرآن کریم سے کچھ مثالوں سے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے ان. ان کیا کرتا ہے؟ یہ مضارعہ کو منسوب کرتا ہے. تو سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت 26 میں دیکھیں، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحی، نہیں شرماتا، ان یضرب، کہ بیان کرے، ان کا ترجمہ کہ وہ بیان کرے، مثلا مثال، ما بعوضة، کسی مچھر کی، فما فوقها، یا اس سے بھی اوپر، یعنی اس سے بھی چھوٹی چیز. سورۃ النمل کی آیت 19 میں دیکھیں، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. تو سلیمان علیہ السلام نے تبسم کیا، انہوں نے مسکرایا ہنستے ہوئے اس کی بات پر، یعنی نملہ کی بات پر. وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ. اور اس نے کہا، اس نے دعا کی، رب، اے میرے رب، اوزعنی، تو مجھے توفیق دے، ان کے، اشکرا، میں شکر ادا کروں، نعمتک، تیری نعمت پر، التی، جو، انعمت، تو نے عطا کی، علیہ، مجھ پر، وعلی والدی، اور میرے ماں باپ پر، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور یہ کہ میں عمل کروں نیک، ترضاہ، جو تجھے پسند آئے. اس سلائیڈ میں ہم لن کی کچھ مثالیں دیکھیں گے. سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت 61 میں دیکھیں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. اور یاد کرو جب تم نے کہا، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے کی قسم پر، ہم ایک ہی کھانے کی قسم پر ہرگز صبر نہیں کریں گے. سورۃ البقرہ کی ہی آیت 111 میں دیکھیں، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. اہل کتاب نے کیا کہا؟ وَقَالُوا، انہوں نے کہا، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا، إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، ہاں مگر جو ہوگا یہودی یا نصرانی. سورۃ الحج کی آیت 37 میں دیکھیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. لَن يَنَالَ اللَّهَ، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو، لُحُومُهَا، ان کا گوشت، ولا، اور نہ، دماؤها، ان کا خون، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، لیکن اسے پہنچتا ہے تقوی، منکم، تم میں سے،
یعنی اللہ کو صرف پہنچتا ہے تمہارا تقوی، اسے نہ ہی گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون۔ اب کائی کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سورہ طٰہٰ کی آیت 32 اور پھر 33 میں کائی کو ہم دیکھیں گے۔ تو آیت 32 میں کیا ہے؟ یہ دراصل دعا کا سلسلہ ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مانگتے ہیں وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، وَأَشْرِكْهُ، اور اسے میرے کام میں شریک کر دے، فی امری، میرے کام میں، اسے شریک کر دے میرے کام میں۔ اگلی آیت میں کیا ہے؟ کَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، کیوں بلا؟ کئی، تاکہ ہم تسبیح کریں تیری، کثیرن، کثرت سے۔ سورۃ القصص کی آیت 13 میں دیکھیں۔ تو اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم ہوتا ہے کہ تم بچے کو ڈال دینا اور گھبرانا نہیں، ہم اسے تیری طرف لوٹائیں گے۔ تو اس آیت میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، پس رددنا، ہم نے لوٹایا ہو اسے، الا امہ، اس کی ماں کی طرف، بس ہم نے اس کو ماں کی طرف لوٹایا۔ کس لیے؟ کئی تقر عینھا، کئی، تاکہ تقر عینھا، ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ یا اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق، ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو، وَلِتَعْلَمَ، اور وہ جان لے، ان، کہ بے شک، وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اب آئیے آخر پر ہم اذن کو سمجھیں گے۔ تو اذن کی ہمیں اس کانٹیکسٹ میں یعنی نواصب المضاریہ کے تھیم میں مثال نہیں ملتی ہے۔ سورۃ الاسراء کی آیت 42 میں ہم اذن کو دیکھیں گے۔ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، قل، آپ کہہ دیجئے، لَوْ كَانَ مَعَهُ، اگر ہوتا اس کے ساتھ، آلِہَةٌ، الہ، یعنی اگر اور بھی الہ اس کے ساتھ ہوتے، کما یقولون، جس طرح یہ کہتے ہیں، اذن، تب تو، اس صورت میں، لب تغاؤ، وہ ضرور ڈھونڈتے، الی ذی العرش سبیلا، عرش والے کی طرف کوئی راستہ۔ تو اذن کو سمجھنے کے لیے ایک شعر آپ کے سامنے ہے، ان تزرع الخیر فی الدنیا وتخلص اذن تجنیت ثمار النور فی الآخرہ، اگر تم بو گے خیر اس دنیا میں اور اخلاص رکھو گے، اگر تم بو گے نیکی اس دنیا میں اور خلوص کے ساتھ یہ کام کرو گے، اذن، تو تجنیس ثمار النور، کاٹو گے ثمار النور، نور کے پھل، فی الآخرہ، آخرت میں۔ اور یہ ایک فقرہ ہے، ایک جملہ ہے، اسے بھی دیکھ لیجئے۔ ان تصاعد الفقراء، اگر تم مدد کرو گے فقراء کی، غریبوں کی، اذن، تب تو جرا ان اللہ، تب تو تمہارا اجر اللہ کے پاس ہے۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے مضارع منصوب یا مضارع خفیف کے بارے میں جانا۔ ہم نے آج اس میں سے جو 4 بیسک یعنی جو نفس ہی اصلاً مضارع کو منصوب کرنے والے ٹولز ہیں ان کے بارے میں جانا۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے ان کے بارے میں جانا، جس کا ترجمہ کے ہوتا ہے، یعنی ٹو یا دیٹ۔ اس کے بعد ہم نے لن دیکھا جو کہ زوردار نفی کے ساتھ مستقبل میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کا ترجمہ پھر ہم نے ول نیور، ہرگز نہیں سے کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کائی، کائی یعنی سو دیٹ، ان آرڈر ٹو، تاکہ، اور آخر پر ہم نے اذن دیکھا، اذن یعنی تب، تب تو یعنی دین، ایز اے ریزلٹ۔ اسے ہم یوں بھی دیکھتے ہیں، یعنی اذن ایسے بھی لکھتے ہیں اور ایسے بھی لکھتے ہیں۔
تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.